فضل اس کی رحمت ہوئی کہ ہم مسکینوں کو اس شہنشاہ کا کلام پڑھنے اور سننے کی توفیق ملی۔ اللہ کا کلام ہے، اللہ نے ہمیں یہ توفیق، اس کا بڑا کرم ہے۔ آج لیلۃ القدر سب کو پتہ ہے، اور ہم سننے کو بتانے کو تو کہہ دیتے ہیں جی آج لیلۃ القدر ہے، یہ رات قدر کی رات ہے، قدر والی رات ہے، لیکن اس کی گہرائی میں آپ جائیں تو معلوم ہوگا کہ یہ کتنی قدر والی ہے۔ آج کی رات ہمارے ساتھ اس عبادت میں اللہ کے فرشتے بھی شامل ہیں۔ جی ہاں، تنزل الملائکۃ والروح فیہا، قرآن پاک فرماتا ہے آج کی رات اللہ کے فرشتے بھی آئے ہوئے ہیں۔ ویسے پہلے فرشتے نہیں ہوتے زمین پر؟ ایک سوال ہے، آج ہی آئے ہیں یا پہلے بھی آج دنیا پر ہوتے ہیں؟ پہلے بھی ہوتے ہیں، ہر وقت فرشتے زمین پر ہوتے ہیں۔ یہ 2 2 4 4 10 10 20 20 پتہ نہیں کتنے ایک انسان کے ساتھ ہوتے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں یہ 2 فرشتے تو کرامن کاتبین ہے نا، یہ ہر وقت ساتھ ہوتے ہیں۔ پھر قدم قدم پر مصیبتوں، ٹھوکروں اور تکلیفوں سے بچانے کے لیے بھی ہر انسان کے ساتھ کئی فرشتے ہوتے ہیں۔ پھر اور دیگر جو اللہ کے کام ہے ان کو انجام دینے کے لیے بھی فرشتے موجود ہوتے ہیں۔ تو پھر آج کی رات کے بارے میں تنزل الملائکۃ، میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، آج تے کوئی 40 منٹ کر لو یا ہم مسجد بہن واسطے حد ہو گئی ہماری۔ آج کی رات میں فرمایا گیا تنزل الملائکۃ والروح فیہا، فرشتے بھی آتے ہیں، روح الامین بھی آتے ہیں۔ تو کیا پہلے فرشتے یہاں موجود نہیں تھے؟ پہلے بھی موجود تھے۔ آج جو آئے ہیں نا وہ نئے آئے ہیں۔ ان کی ڈیوٹیوں میں یہ نہیں ہے کہ وہ کسی کا اعمال نامہ لکھیں، وہ کسی کے کندھے دائیں بائیں پر بیٹھیں، وہ کسی کے سامنے سے کسی مصیبت والی چیز کو اٹھائیں، حفاظت کریں یا کوئی اور کام سر انجام دیں۔ آج جو فرشتے آئے ہیں ان کی جو ڈیوٹی ہی فقط یہ ہے کہ آج وہ زمین پر آ کے ایمان والوں کے ساتھ کھڑے ہو کے رب کی عبادت کریں۔ ہاں جی، یہ ہے آج کے فرشتوں کی۔ اور اللہ فرماتے ہیں جبریل بھی آتا، اور جبریل صرف آتا نہیں، حدیث میں سرکار فرماتے ہیں آج کی رات کئی خوش قسمت میرے امتی وہ ہوں گے کہ جبریل سدرہ سے آ کے ان میرے امتیوں کے ساتھ مصافحہ کرے گا۔ مصافحے کا پتہ ہے نا، شیک ہے، ہاتھ ملائے گا، ہاتھ اس طرح ہاتھ کے ساتھ ہاتھ ملائے گا جبریل۔ اور اس پر میں کئی دفعہ بات کر چکا ہوں، ہم ترستے ہیں دنیا داروں کے ساتھ ہاتھ ملانے کے لیے، ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے، ان کے ساتھ کلام کرنے کے لیے، ان کے ساتھ فوٹو بنوانے کے لیے مر جاتے، ہزار باپت ملتے۔ اور کبھی ایسا موقع خوش قسمتی سے یا بد قسمتی سے میری جائے تو پھر اپنے آپ میں سماتے نہیں ہیں، بتاتے پھرتے ہیں۔ دوستان گرامی، یہاں کسی دنیا دار کی بات نہیں ہے، فرشتوں کے کمانڈر ان چیف کی بات ہے، سید الملائکہ کی بات ہے، فرشتوں کے سردار کی بات ہے، جبریل امین کی بات ہے۔ جس کے ساتھ جبریل امین مصافحہ کر لے آپ اندازہ فرما سکتے ہیں اس کی قسمت کتنی بلند ہو گئی۔
دنیا دار کے ساتھ ہاتھ ملانا تو بڑا سمجھتے نا اپنے آپ کو، حالانکہ وہ بڑائی نہیں ہے، وہ بڑائی کل قیامت کا دن ہوگا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ دنیا داروں کے پیچھے پھرنے والے جو ہوں گے نا، اللہ فرمائے گا ان کو بیڑیاں ہتھ کڑیاں ڈال کے نا جہنم کی خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، بیڑیاں ہتھ کڑیاں اور زنجیریں ڈال کے جہنم میں ڈالو، اور پھر وہ پیچھے مڑ کے دیکھے گا، وہ پیچھے نعرے لگانے والے، ہائے ہائے کرنے والے، جیوے جیوے کہنے والوں میں سے کوئی بھی پیچھے نہیں ہوگا۔ ماغنی مالیہ حلق عنی سلطانیہ، وہ کہے گا میں تو بڑا کوٹھیوں کاروں کا مالک تھا، بڑا مال تھا، بڑا پیسہ تھا میرے پاس، بڑی دولتوں کے انبار تھے میرے پاس، آج کچھ بھی میرے پاس نہیں، اور وہ میری حکمرانی کے نیچے مزے لوٹنے والے، وہ سارے چور چکار، وہ آج کہاں ہے مجھے بچانے کے لیے؟ کوئی میرے پیچھے نہیں آیا۔ اس کے پیچھے کوئی نہیں ہوگا، اس کے آگے کوئی نہیں ہوگا، اکیلے کو جہنم رسید کیا جائے گا، اور جس کے ساتھ جبریل نے مصافحہ کیا ہوگا، جس کے ساتھ دنیا میں جبریل مصافحہ کرتا ہے، پھر قیامت کے دن بھی اس کی عزت و شان دیکھنے کے قابل، اس کی فرشتے زیارت کریں گے قیامت کے میدان میں۔ یہ ہے اس کا شان۔ آج کی رات بڑے امتیوں کو، سرکار کے بڑے امتیوں کو یہ اعزاز، یہ عزت اور یہ مرتبہ حاصل ہونے والا ہے کہ جبریل ان کے ساتھ مصافحہ کرنے والا ہے۔ اس لیے ہم بھاگے نہیں، کچھ تو ہم قربانی کریں، اس کے لیے بھی کچھ وقت کی قربانی، کچھ سانسوں کی قربانی، کسی نہ کسی طرح سے کسی جگہ، کسی کونے اور کسی جگہ پر تو ہمارا بھی نام لکھا جائے کہ تھوڑا بہت اس نے بھی کوئی اپنے آخرت کے لیے کیا تھا۔ بھاگنے کی ضرورت نہیں، آج اللہ کو ہم نے راضی کرنا ہے، اس کی بارگاہ۔ آج سرکار فرماتے ہیں من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ یہ حدیث جو میں نے پڑھی ہے نا بخاری شریف میں ہے، کس میں ہے؟ اور آپ کو پتہ ہے نا قرآن کے بعد سب سے پوری دنیا میں سب سے معتبر ترین کتاب بخاری کی ہے۔ بخاری میں سرکار فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس بندے نے لیلۃ القدر میں، اس رات میں اللہ کی عبادت کی، قیام کیا ایمان اور ثواب کی نیت سے، میں محمد اس کا شاہد ہوں، گواہ ہوں، وکیل ہوں کہ اس کے سارے گناہوں پر میرا اللہ اپنی رحمت کی قلم پھیر دے گا، اس کو معافی دے دی جائے گی۔ سنا نبی پاک علیہ السلام نے ایک دن بیان فرما رہے تھے، حدیث بہت دفعہ، یہ بھی بخاری ساری سے حدیث کتابوں کے اندر ہے، سرکار بیان فرما رہے تھے اپنی امت کو پچھلی قوموں کے حالات فرما رہے تھے کہ فلانی قوم کے لوگوں کی اتنی عمریں ہوئی، اتنے 100 سال، ہزار سال، اور کتنے لمبے انہوں نے زمانے گزارے اور بڑی انہوں نے عبادتیں کی۔ ایک بندے کا ذکر کیا سرکار نے، بنی اسرائیل میں ایک بندہ ہوتا تھا، اس نے 1000 مہینہ اللہ کی عبادت کی۔ اس 1000 مہینے میں اس بندے نے دن کو روزہ رکھا، رات کو قیام کر کے اللہ کی بارگاہ میں عبادت کی، اور خیرات کرتا رہا، جہاد کرتا رہا، دوسری نیکیاں بھی کماتا رہا، 1000 مہینہ کماتا رہا۔ نبی پاک علیہ السلام جب یہاں پہنچے نا، اچانک نبی کریم علیہ السلام کے چہرہ انور پر پریشانی کے آثار نمودار ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا کہ پوچھ میرے محبوب کو پریشانی کیوں ہوئی ہے، کیوں پریشان ہوا ہے میرا محبوب یہ باتیں کرتے ہوئے؟ جبریل نے عرض کیا تو سرکار نے فرمایا میں ان کو بتا رہا تھا فلانی قوم میں ایک آدمی اتنی عمر کا مالک ہوا، اتنے اس نے نیک کام کیے ہیں، تو یکدم مجھے خیال آ گیا میری امت کی عمریں تو تھوڑی ہوگی،
ان کی عمریں بھی تھوڑی ہیں، ان کے اور بھی کام ہیں، سونا بھی ہے، جاگنا بھی ہے، دنیاوی کاروبار بھی ہے، ان کے پاس تو اتنا وقت نہیں ہے کہ اتنا لمبا عرصہ یہ روزے رکھ سکے، اتنے لمبے نوافل پڑھ سکے، اتنا لمبا عرصہ عبادت میں گزار سکے، تو یہ میری امت کیا کرے گی؟ جبریل نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورۃ القدر نازل فرما دی، یہ سورۃ القدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور فرمایا اللہ نے محبوب لو ان کو بتا اپنی امت کو کہ ان کو کیا پتا ہے میں نے تو ان کو لیلۃ القدر دی ہوئی ہے، یعنی وہ تو ہزار مہینہ باتیں کرتے تھے، میں نے ان کو لیلۃ القدر دے دی، کن کو؟ نبی کریم علیہ السلام کے امتیوں کو، فرمایا ان کو میں نے لیلۃ القدر دے دی ہے، اور ان کو پتہ نہیں ہے لیلۃ القدر کی عظمتیں کیا ہیں، فرمایا اس کی ہزار مہینے کی باتوں کو رکھو ایک طرف، اور میرے محبوب تیری امت کا کوئی بندہ، تیرا غلام جو اس لیلۃ القدر میں ایک رات میں عبادت کر لے گا، اس کو میں 1000 مہینے سے بھی زیادہ کا ثواب عطا فرما دوں گا۔ یہ ہے آج کی رات کی عظمت، تو ہمیں تو بس یہ ہے کہ ہو جائے در نسو، اللہ کے بندوں جہاں ہمیشہ رہنا اس کے لیے بھی کچھ تھوڑی بہت ہمیں تیاری کرنی چاہیے، دنیا ہی دنیا، کیا دنیا سے کما لینا، ہم سے جو پہلے تھے بڑا کمایا انہوں نے، بہت کمایا، ڈھیر لگائے انہوں نے، فرعون نے کتنا کمایا تھا، نمرود نے اور قارون، کتنے خزانے تھے اس کے پاس، اب کیا ہے؟ اس کی تو مٹی کا ڈھیر بھی نظر نہیں کیا تھا۔ کوئی فرعون کی قبر بتا سکتا ہے؟ فرعون کی قبر نہیں ہے، ان جو سکی بوتھی ہے یہ موجود، وہ بھی اللہ نے اس لیے بچا کے رکھی ہے کہ بتانا ہے لوگوں کو یہ بدماش جس نے میرے سامنے خدائی کی دعوت دی، لوگ دیکھتے ہیں اس کے منہ پر تھوکے، آج بھی تھوکتی ہے دنیا، اور کہیں لوگوں کا بس چلے نا لوگ چھتراوٹ کریں اس کو، پڑا ہوا مردہ، باقی نہ نمرود کی قبر، نہ وہ قارون جس کے خلاف قرآن مجید کہتا ہے اس کے خزانے اتنا مال، قرآن کہتا ہے لَتَنُوَّ بِالْعُصْبَةِ بِالْقُوَّةِ کہ ایک طاقتور جماعت کھچروں کی اس کے خزانوں کی چابیوں کو اٹھاتی، اس کے مال کے خزانوں کی چابیوں کو اٹھانے کے لیے ایک بہت بڑی جماعت، ایک بہت بڑا گروپ تھا کھچروں کا جو اس کی چابیوں اٹھاتی، تو جب چابیاں اتنی تھیں اور اتنی زیادہ تھی، خزانے کتنے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ خزانے تجھے پتہ نا میرے اللہ نے دیے ہیں، توجہ نہیں نا آپ کی بات پڑھ رہی ہے، فرمایا تجھے یہ اللہ نے دیا، تو اس نے کہا اس میں سے زکوٰۃ نکال، اور آپ کو شاید یہ بھی معلوم کہ قارون غریب ترین تیلی تھا، کو بڑی مشکل سے تیل بیچ کے نہ گزارا کرتا تھا، پھر کسی طرح سے بے ایمانیاں کار کر کے نا مال، پھر مال ہی مال، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ زکوٰۃ مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ سب کچھ میں نے دیا ہے، یاد ہے تجھے وہ زمانہ جب تیرے جسم پر کرتا بھی پھٹا ہوا ہوتا تھا، پاؤں میں جوتا نہیں تھا، سر میں کھاک پڑی ہوتی تھی، اور میں تو کبھی کبھی خیال کرتا ہوں یہ ہمارا آدمی تھا، آج تو ویسے ایسی راٹھی کی نا سارے ہی ایسے آ کے، جی ہاں، ایک میرا دوست ہے تیرا کلینا کا پیچھے کار کھانا ہے، میں آگے دیکھتے تک کا دے واسطے کھانا پھرنا ہے، یا کلینا کا کارخانہ چلا جا کے، یہاں سب ایسا ہی ہو گیا ہے، بدل گئے ہم، پچھلی اوقات کو بھلا دیا، اس قانون کی طرح، تو اس نے بھلا دیا تھا، فرمایا یہ سب تجھے اللہ نے دیا ہے، پرانی اوقات کو یاد کر، اب اس میں سے اللہ زکوٰۃ کہتا ہے، کہا کتنا؟ فرمایا اللہ کہتا ہے 3 حصے تیرے، 1 حصہ ہمارے لیے نکال دے، وہ 3 حصے بھی اتنے تھے کہ اس کو پتہ ہی نہیں تھا یہ 3 حصے بھی کتنے،
ایک ہی صاحب کہنے لگا اچھا مجھے آج کی رات دے میں غور کر لوں. صبح آیا کہنے لگا نہیں جی یہ نہیں مارا کھندا اینا دے دیا کہ میرے کو رہ کیا میں. اور ناشکرہ انسان میرے پاس رہ کیا جائے گا اتنا میں نکال دوں تو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تجھے دینا پڑے گا. وہ موسیٰ علیہ السلام سے جھگڑ پڑا اور پھر آپ کو پتہ ہی موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگایا. پھر اللہ نے فرمایا کہ اس کو زمین میں دھسا دیا جائے. زمین میں دھس گیا. جب زمین میں دھسا نا یہاں تک پہنچا تو کہنے لگا موسیٰ مجھے اس لیے زمین میں مروایا ہے نا پکڑوایا ہے زمین سے دھسایا ہے کہ یہ جو میرے خزانے اس پر تو قبضہ کر لے. آپ نے دیکھی ذہنیت توجہ ہی نہیں فرمائی آپ نے. اس لیے مجھے یہ زمین میں غرق کروا رہے ہو کہ میرے خزانوں پر قبضہ کر لو. فرمایا تجھ پر بھی لعنت اور تیرے خزانوں پر بھی لعنت. میں تھوکتا نہیں ہوں تیرے خزانوں پر. اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام حکم دے دے جتنے سارے خزانے ہیں سارے اکٹھے کیے جائیں اور سارے اکٹھے کر کے دنیا لگ گئی اس کو اکٹھا کرنے کے لیے. اکٹھا کر کے اس کے سر کے اوپر ڈالے گئے. وہ سارے اس کے اوپر ڈالے گئے اور اللہ نے حکم دیا کہ چل اب قیامت تک رکنا نہیں. نیچے وہ قارون ہے اور اوپر خزانے ہیں. بڑا فائدہ ہوا نا خزانے جمع کرنے کا اس کو. جی بڑا فائدہ ہوا نا. مال وہ جو اللہ کے کام آتا ہے اللہ کے کسی مقصد میں خرچ ہو جائے اس مال کو علماء فرماتے ہیں یہ مال خلیلی ہے. بہرحال عرض یہ کرنا تھا کہ آج کی رات بڑی برکتوں والی رات ہے. آج کی عبادت ہزاروں مہینوں کی عبادتوں سے افضل ہے. خوش قسمت ہے وہ جسے آج کی رات کچھ نہ کچھ عبادت کرنے کی توفیق مل جائے. الحمدللہ ہمیں اپنے پر فخر کرنا چاہیے کہ اللہ نے آج ہمیں توفیق دی ہے. اس کی بڑی مہربانی ہے. اس کی آج کی اس عظیم شان رات میں بھی کئی ایسے بدکار موجود ہیں جنہیں مسجد میں آنے کی ہمت اور توفیق نہیں ملی ہے. الحمدللہ اللہ نے ہم پر کرم فرمایا. ہم مسکینوں پر اس کی رحمت ہوئی کہ ہمیں مسجد میں آنے کا موقع ملا. ایک نعت شریف سنتے ہیں اس کے بعد صلاۃ تسبیح پڑھتے ہیں اور اس کے بعد آپ کے لیے چائے پانی ہے وہ آپ کھا پی لیں. فارورس کی سغرا مسجد میں قرآن پاک کا شبینہ ہو رہا ہے. جو اب آپ وہاں جانا چاہیں وہ بھی عبادت کی ایک صورت ہے. یہاں رہ کے عبادت کرنا چاہیں یہ بھی بڑی اچھی بات ہے وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. اور ایک اور بات بھی یاد رکھنے والی ہے شاید بعد میں بھول جاؤں کہ اگر عید جمعے کو ہو گئی تو عید کی نماز کا ٹائم 9:30 بجے کا ہے. یہ ہم نے اس پر لکھ دیا تھا ٹائم ٹیبل پر بھی. پھر بھی کسی کو نہ معلوم ہو تو آپ اس کو نوٹ فرما لیں. 9:30 بجے عید کی نماز ادا کی جائے گی. جناب آپ کو پتہ نہیں ہے ان تک یہ بات آپ پہنچا دیں. حافظ صاحب جنہوں نے الحمد سے لے کے والناس تک پورے کا پورا قرآن مجید آپ کو نماز تراویح میں سنایا ہے انہی سے ہم کہیں گے کہ وہ آ کے سرکار دو عالم علیہ السلام کی نعت پاک بھی سنائیں. اس کے بعد بات کریں. مدینے والے دا
دیدار مدینے والے کی کدی نہیں جا سکتا او وچ جہنم دے کدی نہیں جا سکتا او وچ جہنم دے جے دے دل وچ پیار مدینے والے دا جے دے دل وچ پیار مدینے والے اونا دا مڑ دل نہیں لگتا کدھرے بھی اونا دا مڑ دل نہیں لگتا کدھرے بھی تکیا جنا دربار مدینے والے دا تکیا جنا دربار مدینے اللہ کرے میں مڑ بھی جا کے دیکھ لواں اللہ کرے میں مڑ بھی جا کے دیکھ لواں او نوری دربار مدینے والے دا او نوری دربار مدینے وقت دے حاکم میں نو گل نہ لاؤندے نے وقت دے حاکم میں نو گل نال لاؤندے نے منگتا ہاں سرکار مدینے والے دا منگتا ہاں سرکار مدینے تیرے سارے روگ گواوے گا مولا تیرے سارے روگ گواوے گا مولا نام تیرے ایک بار مدینے والے دا نام تیرے ایک بار مدینے والے سو تیرے ناز اٹھاوے گی دنیا سو تیرے ناز اٹھاوے گی دنیا بن جا خدمتگار مدینے والے دا بن جا خدمتگار مدینے والے عمر گزارو او دی تابعداری وچ عمر گزارو دی تابعداری وچ جیڑا تابعدار مدینے والے دا جیڑا تابعدار مدینے والے پیر فقیر امیر وزیر شہنشاہ وی پیر فقیر امیر وزیر شہنشاہ وی صدقہ کھاندے یار مدینے والے دا صدقہ کھاندے یار مدینے او جتوں اج تک کوئی خالی مڑیا نہیں جتوں اج تک کوئی خالی مڑیا نہیں ہے او سخی دربار مدینے والے دا ہے او سخی دربار مدینے والے عبادت دی جان حضور دا عشق تیرے حج نماز زکاتاں کس کاری تیرے حج نماز زکاتاں کس کاری دل وچ نہیں جے پیار مدینے والے دا دل وچ نہیں جے پیار مدینے شکر نیازی میں کرنا اللہ دا شکر نیازی میں کرنا اللہ دا مینو ملیا پیار مدینے والے دا مینو ملیا پیار مدینے والے دا سانو ملیا پیار مدینے والے دا بن جا
تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپے جانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے اور رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے او برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بندوں پر بھی برسا دے برسانے والے بندوں پر بھی برسا دے برسانے والے میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو میں مجرم ہوں آقا میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بجا تانے والے کے رستے میں ہے جا بجا تانے والے اور بائی شفاعت کی ساعت ابائی شفاعت کی ساعت ابائی ذرا چین دے میرے گھبرانے والے ذرا چین دے میرے گھبرانے والے اور نفس دشمن ہے دم میں نہ رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا کہاں تم نے دیکھے ہیں
पाने वाले Take your bottle. Oh, look at him. Crazy eyes. تسبیح کی نماز بڑی فضیلتیں ہیں اس نماز کی اور بتائی جاتی بھی رہتی ہیں، بڑا ثواب ہے، یہ بھی گناہوں کی معافی کے لیے اکثیر نماز ہے۔ اس کے لیے ہمیشہ بتایا گیا ہے کہ اس کے لیے 2 رکعت نفل عبادت اللہ تعالیٰ کی پیچھے اس امام کے منہ طرف کعبہ شریف 2 کر کے 4 رکھتے ہیں، 2 کر کے جو پڑھنی ہے، ہر 2 رکعتوں پر یہ کر لیں گے، تسبیح جو پڑھنی ہے پھر سے ان کو تازہ فرما لیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ نماز جب شروع ہوگی سبحانک اللہ کے بعد 15 مرتبہ ان کو پڑھنا ہے، امام کی قرات سے پہلے سبحانک اللہ پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ ان تسبیحوں کو پڑھنا ہے، پھر قرات مکمل ہونے کے بعد 10 مرتبہ پڑھنا ہے، رکوع میں جانے سے پہلے کھڑے 10 مرتبہ، پھر رکوع میں جانا ہے، رکوع کے اندر بھی جو رکوع کی تسبیح ہے وہ پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر قومے میں یعنی رکوع کے بعد اٹھنا ہے، سجدے میں جانے سے پہلے جو کھڑا ہوتے ہیں اس کو قومہ کہتے ہیں، اس میں بھی 10 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر سجدے میں جانا ہے، سجدے کی تسبیحیں پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ یہ، پھر سجدے سے اٹھنا ہے، دونوں سجدوں کے درمیان جو بیٹھتے ہیں اس کو جلسہ کہا جاتا ہے، اس میں بھی